اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک دلچسپ سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں اور امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی۔ ناظرین، اکتوبر 2001 میں جب امریکہ نے 32 ممالک کے ہمراہ افغانستان پر حملہ کیا تو یہ حملہ انتہائی شدید اور بھیانک ناک تھا، جس نے دور ابورا جیسے پہاڑوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوستوں، اس دوران ملا عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ افغانستان میں موجود تھے۔ امریکی اور نیٹو افواج نے دن رات مسلسل افغانستان پر بمباری کی، جس سے ہزاروں بے گناہ شہید ہوئے۔ اس وقت طالبان مجاہدین کے پاس جدید ہتھیار موجود نہیں تھے جس کے ذریعے وہ امریکی جدید لڑاکا طیارے F-16 اور B-52 کا مقابلہ کر سکتے۔ اس لیے ملا عمر نے فیصلہ کیا کہ مجاہدین شہری علاقوں کو چھوڑ کر پہاڑوں کا رخ کریں تاکہ امریکہ جلد سے جلد بمباری ختم کریں اور بے گناہ افراد کا قتل عام ختم ہو جائے۔ دوستوں، کابل چھوڑتے وقت ملا عمر نے تاریخی الفاظ کہے جو بعد میں 100% درست ثابت ہوئے۔ ملا عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ امریکی زمینی راستے سے کابل میں داخل ہوں گے اور وہ وقت ہمارا ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح جب امریکہ اور نیٹو افواج نے اپنے قدم افغانستان میں رکھے تو وہ ناپاک قدم قرار دیے گئے۔ ملا عمر نے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کا رخ کیا جہاں ایک چھوٹا اور سادہ سا کمرہ تھا جہاں سے وہ افغان مجاہدین کو لیڈ کیا کرتے تھے۔ اسی کمرے میں ان کے پاس ضرورت کی چند چیزیں تھیں اور صرف ایک پرانا ریڈیو تھا جس کے ذریعے وہ BBC پر پشتو کی خبریں سنا کرتے تھے۔ ناظرین، ملا عمر کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے 2 ماہ تک مسلسل افغانستان کی سرزمین پر آگ برسائی مگر امریکہ ملا عمر کو ختم کرنے میں ناکام ہوا۔ اس کے علاوہ امریکی جدید سیٹلائٹ اور 32 ممالک کی انٹیلیجنس افغانستان کا چپا چپا ڈھونڈتی رہی مگر ملا عمر کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس بات پر پوری دنیا حیران تھی کہ آخر کیسے ممکن ہوا کہ امریکی جدید ٹیکنالوجی ملا عمر کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ آخر افغان مجاہدین کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جس نے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا؟ دوستوں، اگرچہ افغان مجاہدین کے پاس جدید ہتھیار موجود نہیں تھے مگر ان کے پاس بہترین جاسوسی کا نظام تھا۔ ملا عمر کے چند خاص بندے تھے جو ہر وقت موت کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی موبائل فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے خطوط بھیجتے تھے۔ اور ناظرین، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ان کو ٹریس کرنا ناممکن تھا۔ یہ اپنے خطوط میں زیادہ تر کوڈ ورڈ استعمال کیا کرتے تھے جسے عام انسان اور دشمن کے لیے سمجھنا ناممکن تھا۔ ملا عمر نے افغانستان پر حملے کے دوران کبھی موبائل فون کا استعمال نہیں کیا اور سوائے چند افراد کے کسی کو علم نہیں تھا کہ ملا عمر کہاں اور کس جگہ پر ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس قرآن مجید اور ایک ڈائری ہوا کرتی تھی جس میں وہ اپنی زندگی کے احوال لکھا کرتے تھے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق ملا عمر 2013 تک اسی خفیہ ٹھکانے پر موجود رہے۔ دوستوں، آپ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ یہ خفیہ ٹھکانہ امریکی بیس سے 6 کلومیٹر فاصلے پر موجود تھا اور امریکہ کو اس کی خبر تک نہ ہو سکی۔ ایک ڈچ خاتون صحافی بیٹی ڈیم نے ملا عمر کی زندگی پر ایک تفصیلی کتاب ریسرچنگ فار این انیمی بھی تحریر کی ہے جس میں اس خاتون صحافی نے واضح طور پر لکھا ہے کہ امریکہ جس کو سالوں تک ڈھونڈتا رہا وہ امریکی بیس سے 6 کلومیٹر کی دوری پر رہائش پذیر تھا۔ ناظرین، 2013 تک امریکہ نے ہر ممکن کوشش کی اور ملا عمر کے سر کی قیمت لاکھوں ڈالر مقرر کی مگر باوجود اس کے کہ ملا عمر تک رسائی پاتے نہ صرف وہ رسائی پانے میں ناکام ہوئے۔ اور دوستوں، اس دوران امریکہ نے ملا عمر کے قریبی ساتھی کو بھی گرفتار کیا مگر اس نے امریکی حکام کو ملا عمر کے بارے میں کوئی خبر تک نہ دی۔ جیل میں اس مجاہد پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، اس کے ناخون تک نکال دیے گئے۔ اسی ظلم کے دوران اس کی شہادت بھی ہوئی مگر اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکل سکا۔ ملا عمر BBC پشتو کی خبریں لازمی سنا کرتے تھے۔ جب ان کو اسامہ بن لادن کی خبر ہوئی انہوں نے ریڈیو پر ہی یہ خبر سنی تھی۔ اور ڈچ صحافی بیٹی ڈیم اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ 1911 کے بعد امریکہ نے ملا عمر کے سر کی قیمت $10 ملین رکھی مگر وہ جس گھر میں رہائش پذیر تھا اس گھر والوں کو بھی اس کی شناخت کا علم نہیں تھا اور ان کے پاس ایک انتہائی وفادار محافظ جبار عمری ہمیشہ رہتا تھا۔
ملا عمر کی وفات کے بعد افغان حکومت نے اس بات کی تردید کی کہ وہ افغانستان میں رہائش پذیر تھا۔ افغان حکومت کا کہنا تھا کہ ملا عمر پاکستان میں رہائش پذیر تھے اور پاکستان میں ہی ان کا انتقال ہوا، مگر اس کے فوراً بعد ملا عمر کے بیٹے محمد یعقوب نے بیان جاری کیا کہ ان کے والد کی موت بیماری کے تحت ہوئی اور وہ افغانستان میں رہائش پذیر تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق ملا عمر ہیپاٹائٹس میں مبتلا تھے اور انہیں افغانستان میں ہی دفنایا گیا۔ ناظرین، اس پورے واقعے کے بعد امریکہ کو انتہائی رسوائی نصیب ہوئی، کیونکہ سالوں تک CIA اور نیٹو افواج ملا عمر کو پکڑنے میں ناکام ہوئیں، جبکہ ان کی رہائش گاہ امریکی بیس سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جس کے آگے دنیا کی جدید ٹیکنالوجی بھی ناکام ہوئی، اور جب تک اللہ جس کو زندہ رکھنا چاہے وہ اس کو کسی بھی حالات میں کسی بھی جگہ سلامت رکھ سکتا ہے۔ تو ہماری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سبق ملا ہوگا کہ مدد ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے آتی ہے، اگر آپ کے مقاصد نیک ہوں، آپ کے عزائم جو ہیں وہ نیک ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر فرسٹ ٹائم آپ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اجازت چاہوں گی، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔